کہانی محبت کی۔ اماں، امان بتا رہے تھے اس دفعہ تایا ابا کا بیٹا بھی آ رہا ہے ساتھ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی پری کی زبان پھسلی۔ آ تو رہا ہے، پر تیری چچی بتا رہی تھی وہ پہلے جیسا نہیں رہا، بڑا بدتمیز اور بدلحاظ ہو گیا ہے۔ رضوانہ کو تو جیسے بولنے کی وجہ مل گئی تھی۔ اچھا، انہیں کیسے پتا؟ پری کے آلو چھیلتے ہاتھ رکے۔ وہ اماں کی طرف مڑی۔ حسن اور ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں نا، اسی لیے بتایا۔ بس کر اماں، رافع چاچی کی باتوں کو تو رہنے ہی دے، وہ تو ہر دفعہ رامین کے بارے میں بھی یہی کہتی تھی، لیکن وہ تو ایسی بالکل بھی نہیں تھی۔ پری نے ماں کی یاد دہانی کی۔ اچھا چھوڑ تو ان سب باتوں کو اور جلدی سے آلو چھیل، وہ پنڈ پہنچنے ہی والے ہوں گے۔ رضوانہ کے کہنے پر پری کے ہاتھ ایک بار پھر آلو چھیلنے میں مصروف ہو گئے۔ رحمان، عدنان اور عرفان 3 بھائی تھے جو چشتیہ شہر کے ساتھ ایک چھوٹی سی بستی تاج پورہ میں رہتے تھے۔ سب سے بڑے رحمان کے 2 بچے تھے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ بیٹی کا نام رامین اور بیٹی کا نام اسفند تھا۔ دوسرے بھائی عدنان کی ایک ہی بیٹی تھی، پریشا، جسے سب پیار سے پری بلاتے تھے۔ اور سب سے چھوٹے بھائی عرفان کا ایک ہی بیٹا تھا، حسن، جو پڑھنے کے لیے کراچی گیا ہوا تھا۔ اپنے کسی دوست کے بلانے پر رحمان کاروبار کے لیے کراچی چلے گئے اور وہاں جا کر انہیں ایک کپڑے کی فیکٹری میں کام ملا۔ پھر قسمت نے پلٹا کھایا اور آج وہ اپنی خود کی رحمان ٹیکسٹائل کمپنی کے مالک تھے۔ چھوٹے دونوں بھائی کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ کئی بار بھائیوں کو بھی بلانا چاہا، مگر انہوں نے ہر بار منع کر دی۔ تھک ہار کر رحمان نے بھائیوں سے کہنا ہی چھوڑ دیا، بس کبھی کبھار ان سے ملنے آ جایا کرتے تھے۔ ان کی بیٹی رامی تو ہر بار ان کے ساتھ آتی، لیکن ان کا بیٹا آج 18 سال بعد پہلی دفعہ ان کے ساتھ گاؤں آ رہا تھا، وہ بھی رامین کے ضد کرنے پر۔ ہر طرف دسمبر کی سرد شام ڈھلنے کو تیار تھی۔ سورج بھی اپنی آخری کرن چھپانے میں کامیاب ہوا تھا۔ پرندے اپنے اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ ہر طرف خاموشی اور سکون چھایا تھا۔ وہ جائے نماز دونوں ہاتھ پھیلائے بیٹھی نہ جانے اپنے رب سے کیا مانگ رہی تھی، جب زور سے دروازہ بجا۔ دعا ختم کر کے اٹھی اور جائے نماز ہاتھ میں لی۔ وہ اٹھتی دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر لکڑی سے بنا بڑا سا دروازہ کھولا۔ سامنے کھڑا ورزشی وجود وہ یقیناً اسفند کا ہی تھا۔ چوڑی چھاتی، دراز قد، ہلکی بڑی داڑھی، مونچھ، سائڈ پہ کیے گئے گھنے سیاہ بال، آنکھوں پر لگے بڑے بڑے گوگلز، سیاہ پینٹ کوٹ میں ملبوس وہ کسی کہانی کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ آنکھوں سے چشمہ اتارنے پر پتہ چلا کہ اس کی آنکھیں گہرے سبز رنگ کی تھیں۔ وہ اپنی دونوں نظریں سامنے کھڑی اس لڑکی پر جمائے اسے گھور رہا تھا۔ ہلکی گلابی رنگ کی کھلی شلوار قمیض پہنے، ہم رنگ دوپٹے کے حجاب میں لپٹا، خوبصورت تیکھے نقوش والا چہرہ، کچی آنکھیں، ہاتھ میں لپٹی ہوئی جائے نماز پکڑے، وہ آنکھیں بھاڑے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہائے پریش، کیسی ہو؟ رامین اچانک پری کے گلے لگی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک۔ اس سے ملو، یہ اسفند ہے۔ رامین نے ساتھ کھڑے اسفند کی طرف اشارہ کیا، جو ابھی تک پری کو گھور رہا تھا۔ السلام علیکم، پری نے سر جھکائے آہستہ آواز میں کہا۔ ہائے اسفند، اور آپ؟ اسفند نے پری کی طرف ہاتھ بڑھاتے پوچھا، جس پر پری کی نظروں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ او اسفند، شرم کرو تھوڑی بہت، ہر جگہ مذاق۔ اسفند کی حرکت پر رامین نے اسے ارے میں مذاق تھوڑا کر رہا ہوں، میں تو بس اپنا انٹروڈکشن کروا رہا تھا، بس، اسفند نے اطمینان سے کہا۔ اچھا اب رشتہ چھوڑو، باقی کی باتیں اندر جا کر لینا۔ پیچھے سے آتے تایا کی بات سن کر پری نے فوراً سلام کیا۔ تایا جی، وعلیکم السلام بیٹا۔ تایا نے آگے بڑھ کر پری کے سر پر پیار اور شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ ارے تائی کو بھول گئی، بس تایا یاد ہے۔ ساتھ کھڑی تائی نے شکوہ کرتے ہوئے آگے بڑھ کر پری کو گلے لگا لی۔ اسفند بیٹا، تم گاڑی سے سامان لے آؤ ذرا۔ باپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسفند سامان لینے گاڑی کی طرف مڑ گیا اور باقی سب اندر چلے گئے۔ 3 بڑے بڑے کمرے، ایک عدد کچن، واش روم کے ساتھ بنا چھوٹا سا کمرہ، کھلا اور صاف ستھرا صحن، جس کے وسط میں پیپل کا درخت تھا، جس کے نیچے خرگوشوں کے بل تھے، اور درخت کے ساتھ لٹکا ہوا جھولا جسے وہ بچپن میں جھولا کرتا تھا، اور شاید پری تو ابھی تک جھولتی، اگرچہ گھر کچا مگر کھلا اور صاف ستھرا تھا، بالکل ویسا ہی جیسا وہ بچپن میں چھوڑ کر گیا تھا۔ اس بڑے اور کھلے کمرے میں سب کے بستر لگائے گئے تھے۔
جہاں آپ رات کا کھانا کھانے کے بعد سب اپنے اپنے بستر میں بیٹھے گپے لڑا رہے تھے، سوائے اسفند کی۔ وہ جب سے کمرے میں آیا تھا موبائل میں مصروف تھا۔ دن کو عرفان چچا اور رافع چچی بھی آئے تھے ان سے ملنے، مگر اب اپنے گھر چلے گئے تھے۔ ان کا گھر ساتھ ہی تھا، بس ایک دیوار تھی درمیان میں۔ اسی طرح رحمان جب بھی آتے انہی کے گھر رکتے، دن کو سب اکٹھے ہوتے اور رات کو وہ لوگ اپنے گھر چلے جایا کرتے۔ ماما مجھے الگ کمرہ چاہیے سونے کے لیے، پلیز مجھے تھوڑی پرائیویسی چاہیے، اسفند نے منہ بناتے کہا۔ اسفند کی بات پر سب خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ اس سے پہلے کہ رحمان کچھ بولتے عدنان صاحب پیار سے بولے، کوئی بات نہیں پتر، میں پری سے کہتا ہوں تمہارا بستر دوسرے کمرے میں لگا دیتی ہے، جاؤ بیٹا۔ پری اسفند کا بستر دوسرے کمرے میں لگا دو۔ چاچا کی بات پر جہاں اسفند نے ان کا شکریہ ادا کیا، وہیں پری باپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اٹھ کر دوسرے کمرے میں بستر بنانے چلی گئی۔ اسفند بھی اس کے پیچھے باہر نکل آیا۔ پری بستر بنا کر کمرے سے باہر نکلی تو اسفند اسی کمرے کے دروازے پہ کھڑا کسی کال پہ بات کرنے میں مصروف تھا۔ اس کے لبوں پر بکھری مسکراہٹ اس کی خوشی کو عیاں کر رہی تھی۔ آپ کا بستر بن گیا، پری نے پاس آ کر آہستہ سے کہا، جس پر اسفند نے موبائل کان سے اتار کر کال بند کرتے ہوئے ہاتھ میں پکڑ کر پری کو دیکھتے بولا، تم ہمیشہ ایسے ہی چپ رہتی ہو؟ اسفند کے اس سوال پر پری نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر سے سر جھکائے جواب دی، نہیں بولتی بھی ہوں۔ اس قدر معصومیت پر اسفند بے حد حیران ہوا تھا۔ لڑکیاں اتنی معصوم بھی ہوتی ہیں، دل ہی دل میں سوچتے۔ ایک مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھری، ہاں، اور بولتی بھی تو ایسے کہ اگلے کو کان لگا کر سننا پڑتا ہے، ورنہ تمہاری آواز کہاں سنتی؟ جواب میں پری خاموش سر جھکائے کھڑی تھی، تم ہمیشہ حجاب میں رہتی ہو؟ اسفند سوال پر سوال کیے جا رہا تھا اور پری اپنی دھڑکنوں کو بمشکل سنبھالے سر جھکائے کھڑی تھی۔ جی، پری نے مختصر سا جواب دیا۔ اچھا اوپر تو دیکھو۔ اسفند کے کہنے پر پری نے چہرہ اوپر اٹھایا۔ خوبصورتی اور شرم و حیا کا پیکر تھا اس کا دمکتا چہرہ۔ اسفند کو لگا اگر وہ کچھ دیر اور اس کی آنکھوں میں دیکھے گا تو جو اس کو کھو دے گا۔ اس نے سر جھٹکتے کہہ کر رکا نہیں، بڑے بڑے قدم اٹھاتا کمرے میں چلا گیا۔ پری اپنی بڑھتی دھڑکنوں کو سنبھالتی واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ابھی تو دل میں ہلکی سی خلش محسوس ہوئی ہے، ممکن ہے جلد اس کا نام محبت نام ہو جائے۔ رات کے 4 بج رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکل کر واش روم کی طرف گیا۔ جب نظر سامنے بیٹھے چوٹی میں جکڑے کمر تک آتے ہلکے میرون کلر کے گھنے بال اور واش روم کے ساتھ بنے کھرے پر بیٹھی وضو کر رہی تھی۔ پری وضو کر کے اٹھی اور مڑنے کے بعد اپنے پیچھے کھڑے اسفند کو دیکھ کر گرتے گرتے اپنی دھڑکنیں بڑھنے لگی۔ دوپٹہ اس کے سر سے اتر کر زمین پر جا گرا تھا، بھیگا چہرہ آستین کوہنیوں تک مڑے وہ بنا دوپٹے کے کھوئی ہوئی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ دسمبر کی سرد رات کی ایک سرد لہر پری کے وجود میں دوڑ گئی۔ اسفند بنا پلک جھپکے اسے دیکھے جا رہا تھا، جس کا چہرہ اس کی ہلکی نیلی سیاہی میں بھی چمک رہا تھا۔ نیچے جھک کر اس کا دوپٹہ اٹھایا اور اسے پھیلا کر اپنے ہاتھوں سے اس کے سر پر اڑایا۔ کوئی اتنا حسین کیسے ہو سکتا ہے؟ اسفند کے ہاتھ ابھی تک دوپٹے سے جڑے تھے۔ پری کو لگا جیسے اس کا دل پھٹ کر باہر آنے والا ہے۔ جی وہ میں پری، بس اتنا کہہ کر اپنا دوپٹہ سنبھالتی بھاگ کر وہاں سے چلی گئی۔ اسفند وہیں حواس باختہ کھڑا رہا۔ چاچی اس دفعہ ہم 5 دن کی چھٹی پر آئے ہیں اور مجھے کچھ کہنا ہے آپ سے۔ رامین سالن بناتی چاچی کے پاس آ کر کھڑی ہوئی اور سوچ کر بولی۔ پاس کھڑی پری ایک دم چونکی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ رامین کیا کہنے والی ہے۔ ہاں ہاں بولو بیٹا، پوچھنے کی کیا بات ہے؟ چچی نے پیار سے کہا، اگر آپ کہیں تو اس دفعہ میں کچھ دنوں کے لیے پریشے کو اپنے ساتھ لے جاؤں پلیز۔ ارے بیٹا میری طرف سے تو کوئی پابندی نہیں، تم اپنے چچا سے پوچھ لینا۔ اوکے آنٹی، تھینک یو۔ رامین خوشی سے جھوم اٹھی اور پھر بھاگتے ہوئے صحن میں بیٹھے چاچو کی طرف دوڑی۔ واؤ، چاچو نے اجازت دے دی پری، اب اس دفعہ تم بھی ہمارے ساتھ جا رہی ہو کراچی۔
رامین بھاگ کر پری کے گلے سے آن لگی اور پری کو لگا جیسے اس کے پاؤں تلے زمین کھینچ لی ہو کسی نے۔ جس شخص کو کچھ لمحوں کے لیے دیکھنا اس کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر دیا کرتا تھا، اس کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہنا مشکل ہی نہیں، ناممکن لگ رہا تھا۔ اوف، اور کیا ہو گیا ہے پری؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ رامین نے گھبرا کر روتی ہوئی پریشا سے پوچھا، جو بنا آواز مسلسل روئی جا رہی تھی۔ ابھی تو ہم پہنچے ہیں اور تمہیں گھر کی یاد آنے لگی۔ رامین نے اپنے دونوں بازو بیڈ پر بیٹھی پری کو گدگدی کرتے پوچھا۔ نہیں، مجھے گھر کی یاد نہیں آ رہی، پری نے بھیگی آواز میں جواب دیا۔ پھر سفر میں جو میری نمازیں قضا ہوئی ہیں۔ چلو جی، مجھے لگا تمہیں کیا ہو گیا جو ایسے روئی جا رہی ہو۔ اچھا چلو، کوئی بات نہیں نا، تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینا، اور سفر میں تو ویسے بھی نماز معاف ہوتی ہے۔ اب یہ رونا دھونا بند کرو اور جلدی سے نہا کر فریش ہو جاؤ۔ میں نے ندا سے کہہ دیا ہے، وہ کھانا لگا رہی ہے۔ چلو شاباش، رامین کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ یہ ایک بہت بڑی اور عالیشان عمارت تھی جس کا نام اسفنس ہاؤس تھا۔ پری نے اپنی زندگی میں پہلی بار اتنا عالیشان گھر دیکھا تھا، لیکن اس کی حیرت تو اس کی نمازوں کے چھوٹ جانے کے غم میں کہیں ڈوب گئی تھی۔ پری کو سونے کے لیے الگ کمرہ دیا گیا تھا۔ پری کی ساری رات جاگتے ہوئے گزری تھی، کیونکہ وہ اکیلے سونے کی بالکل عادی نہیں تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے اسے نیند آئی تھی اور اب عادتاً 4 بجے اسے پھر سے جاگ آ گئی تھی۔ بڑی بڑی سفید پینٹ میں رنگی دیواریں، چھت پر کی گئی عمدہ سیلنگ، فرش پر بچھا میرون کلر کا قالین، ڈبل بیڈ کے ساتھ بڑا اور خوبصورت سا سنگھار میز، اور اس کے ساتھ اٹیچ واش روم کا دروازہ۔ سامنے دیوار پر لگا سیاہ رنگ کا بڑا سا وال کلاک، جس میں صبح کے 4 بج رہے تھے۔ وہ سائڈ لیمپ آن کرتی اٹھی اور اپنا دوپٹہ اٹھا کر وضو کرنے واش روم چلی گئی۔ تہجد پڑھنے کے بعد اب جائے نماز پر بیٹھی، اپنا دامن پھیلائے وہ اپنے رب سے مخاطب نہ جانے کیا مانگ رہی تھی۔ باہر دروازے سے کان لگائے کھڑا اسفند اس کی اس نعت کا انتظار کر رہا تھا جو وہ ہمیشہ تہجد کے بعد پڑھا کرتی تھی۔ گاؤں میں ایک دفعہ جب رات کی خاموشی میں اس نے پری کی آواز سنی تھی، اس کے بعد وہ ہر روز اسی وقت اس کی اس نعت کا انتظار کیا کرتا تھا۔ آج بھی وہی کر رہا تھا، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔ پری کی آواز نے اسفند کے اندر سے سکون اتار دیا تھا، اور وہ آنکھیں بند کیے پورے دھیان سے اس کی آواز کو سن رہا تھا۔ تم آج ہمارے ساتھ یوں نہیں چلو گی پری۔ اس وقت سب کھانے کی میز پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے جب رامین نے پوچھا، نہیں وہاں لڑکے بھی ہوں گے اور میں تو اب آیا کرتی ہوں نا؟ پری نے اطمینان سے جواب دیا۔ پلیز نہ یار، سوری رامین، لیکن میں نہیں جا سکتی۔ ارے بیٹا، آپ اسے فورس مت کرو، اسے نہیں باہر لے جانا اور وہاں اپنی دوستوں سے ملوانا۔ رحمان کا لہجہ پیار بھرا تھا۔ بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں رامین، اگر وہ نہیں جانا چاہتی تو تم اسے فورس مت کرو۔ اب کی بار یہ پرسکون آواز اسفند کی تھی۔ اوکے، چلو ٹھیک ہے پری، لیکن تم تیار رہنا، ہم شام کو کہیں باہر چلیں گے کھانا کھانے، ٹھیک ہے؟ پری نے اپنے مخصوص انداز میں آہستہ سے جواب دیا۔ پری کو کراچی آج پورے 12 دن ہو چکے تھے۔ رامین کی یونی جانے کے بعد وہ سارا دن تائی کے ساتھ رہتی، اور جب رامین واپس آتی تو وہ دونوں گھومنے کے لیے باہر جایا کرتی۔ رامین ایسے ہی جاتی جبکہ پری عبایا پہنا کرتی تھی۔ پری کوشش کرتی کہ اس کا سامنا اسفند سے کم ہی ہو، پھر بھی وہ کبھی سامنے آ جاتا تو فوراً وہاں سے چلی جاتی۔ آج تایا اور تائی ان کے کسی دوست کے ہاں کھانے پر گئے تھے۔ رامین کے ایگزامز ہو رہے تھے تو وہ بھی چھٹی نہ کر سکی۔ اسفند بھی یونی تھا۔ گھر پر صرف پری اور ندا ملازمہ تھی۔ ندا سے جانے کا کہہ کر پری اپنے کمرے میں چلی آئی۔ وہ کمرے کی بالکنی میں کھڑی باہر کا منظر دیکھ رہی تھی جب ندا نے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ۔ جی، آپ کی چائے۔ پری نے چائے کا کپ ٹرے سے اٹھاتے ندا کا شکریہ ادا کیا، جس پر ندا ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے واپس چلی گئی۔ چائے کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ اپنے اندر اتارتی وہ پھر سے باہر کا منظر دیکھنے لگی۔ اگرچہ کراچی میں اس کے گاؤں کی نسبت اتنی ٹھنڈ نہ تھی، پھر بھی ہر طرف بکھری سنہری دھوپ
اس کو سکون بخش رہی تھی۔ گارڈن میں لگے درخت قدرت کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے۔ پریشے پوری طرح سے خیالوں میں ڈوبی تھی جب اچانک سے دروازہ کھلنے پر چونکی اور چائے کا کپ اس کے پاؤں پر جا گرا اور ایک کراہ اس کی زبان سے نکلنے والی تھی جب نظر سامنے کھڑے حسن پر پڑی۔ درمیانہ قد، گرے آنکھیں، کلین شیو، بلیک ٹی شرٹ سے ابھرتے مسلز۔ شٹ، آئی ایم سوری یار، میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ وہ بھاگتا ہو اس کے پاس آ کر اس کا جلا پاؤں دیکھتے بولا، جو اب لال ہو رہا تھا۔ پری جو اب نیچے بیٹھی اپنے دوپٹے سے اپنا پاؤں صاف کر رہی تھی، حسن کی بات سن کر اٹھی اور آہستہ سے کہا، کوئی بات نہیں۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کا پاؤں کسی نے جلتی بھٹی میں ڈال دیا ہو۔ اسے بے حد تکلیف ہو رہی تھی۔ حسن اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ تک لایا۔ اچھا تم مجھے بتاؤ فرسٹ ایڈ باکس کہاں ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ حد ہے یار، رکو میں خود ہی دیکھتا ہوں۔ اسے بیڈ پر بٹھا کر حسن بیڈ کی سائڈ ڈرار چیک کرنے لگا۔ ماما لوگ آئے نہیں ابھی تک؟ اسفن نے گرنے کے انداز میں صوفے پہ بیٹھتے نیدا سے کہا۔ نہیں وہ تو نہیں آئے ابھی تک، حسن بھی آئے ہیں۔ اچھا وہ کب آیا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ کہاں ہے؟ جی اوپر پریشے بیوی کے کمرے میں گئے ہیں۔ کیا؟ اسفن بھاگتے ہوئے تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا اوپر آیا اور پری کے کمرے میں پہنچا جہاں حسن زمین پر بیٹھا بیڈ پر بیٹھی پری کے پاؤں پر ٹیوب لگا رہا تھا۔ دونوں ہنستے مسکراتے باتیں کر رہے تھے۔ ان کا ہنسنا مسکرانا اسفن کے تن بدن کو آنکھ لگا کے۔ ہائے اسفن، کیسے ہو؟ حسن دروازے میں کھڑے اسفن کو دیکھ کر اٹھتے ہوئے آگے بڑھا۔ اسفن کو دیکھ کر پری کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اسفن نے ایک نظر بیڈ پر بیٹھی پریشے پر ڈالی۔ خوبصورت کڑھائی والا پیلے رنگ کا جوڑا سر سے سرک کر کمر کو آتا، دوپٹہ، بکھرے گیلے بال، ایک ہی نظر میں نہ جانے کتنی بار وہ اسفن کے دل میں اتری تھی۔ دفع ہو جو بغیرت انسان، تم آج یونی اس لیے نہیں آئے کیونکہ تمہیں اکیلے میں یہاں آنا تھا۔ اسے غراتے اسفن نے ایک زوردار تھپڑ حسن کے منہ پر دے مارا۔ حسن نے اپنی گال پر ہاتھ رکھتے اپنے لبوں کو اس کے کانوں کے قریب کیا اور سرگوشی نما آواز میں بولا، میرے نکاح میں ہے وہ جو میں چاہوں کر سکتا ہوں اس کے ساتھ، اور رہی تمہاری بات تو تمہیں ذرا کل یونی میں دیکھ لوں گا۔ غصے سے کہتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا، لیکن اس کے کہے الفاظ اسفن کی سماعت میں ابھی تک گونج رہے تھے اور اسے اس کی جگہ منجمد کر دیا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے وجود کو گھسیٹتا بیڈ پر بیٹھی پری تک لایا جس کی نظریں جھکی تھی اور دوپٹہ سر پر لیا ہوا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا۔ میری طرف دیکھو پری۔ اسفن کی آنکھیں اور آواز دونوں نم تھی۔ پری نے نظریں اٹھائیں، ایک آنسو اسفن کی آنکھ سے ٹوٹ کر اس کے رخسار پر بکھرا تھا۔ تم اسفن کے الفاظ لبوں پر دم توڑ گئے۔ جواب میں پری خاموش رہی، لیکن اس کی آنکھوں کی نمی اسفن کو سب بتا گئی تھی۔ وہ اٹھا اور اپنے کڑکڑاتے وجود کو سنبھالتا وہاں سے چلا گیا۔ پری نے تو کتنے دنوں میں آج یہ بات محسوس کی تھی کہ اسفن کو دیکھتے ہی اس کی دھڑکنوں کی تیز ہونے کی وجہ ڈر نہیں محبت تھی، لیکن وہ اس سے کہتی بھی تو کیا؟ وہ تو بنا کچھ کہے بنا کچھ سنے ہی وہاں سے چلا گیا۔ نہ جانے وہ کیا پوچھنا چاہ رہا تھا۔ کتنی ہی دیر پری صوفے پہ بیٹھی سوالوں کی الجھن میں پھنسی تھی جب رامین کمرے میں آئی۔ ہیلو پریشے، کیسا گزرا آج دن اکیلے؟ ٹھیک۔ کیا پری کچھ ہوا ہے؟ پری کے چہرے کی اداسی اسے پریشان کر گئی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی گھر والوں کی یاد آ رہی تھی۔ پری نے آنکھ سے نکلتا آنسو صاف کرتے جھوٹ بولا۔ اچھا تم پریشان نہ ہو، میرے ایگزامز ختم ہونے والے ہیں، پھر میں اور اسفن تمہیں چھوڑ آئیں گے۔ اسفن کے نام سے یاد آیا، اسفن نہیں آیا گھر؟ پتہ نہیں۔ اسفن کے نام پر پری کا دل ایسے دھڑکتا تھا مانو نکل کر باہر آن گرے گا۔ اوکے تم ریلیکس ہو جاؤ، میں آتی ہوں۔ رامین پری کا کندھا تھپ تھپا کر وہاں سے چلی گئی۔ کس قدر معصوم ہے وہ، جو حسن کی اصلیت نہیں جانتی، اور میں کس قدر بے وقوف، وہ کم وقت انسان ہوں جسے محبت ہوئی بھی تو اس سے جو کسی اور کے نکاح میں ہے۔ جو بھی ہو، میں اس کی محبت کو اپنے دل سے نہیں نکال سکتا، اور جہاں تک ممکن ہوا اسے حاصل کر کے رہوں گا۔ کس قدر خود غرض ہو جاتا ہے نا انسان محبت میں۔
وہ نہ جانے مجھ سے محبت کرتی بھی ہے کہ نہیں، وہ کرے یا نہ کرے، میں تو کرتا ہوں نا، اور میں اسے اس بات کا یقین دلا کر ہی رہوں گا۔ گہری سوچوں میں ڈوبا اسفند کندھا تھپتھپانے پر چونکا۔ کہاں گم ہے یار؟ کتنی دیر سے تجھے بلا رہا ہوں۔ احمد پاس بیٹھتے حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ ایک بات تو بتاؤ یار۔ اسفند اپنی سوچوں کو جھٹکتا سیدھا ہوا۔ سرد رات کی تاریکی میں وہ دونوں اس وقت سمندر کے کنارے ریت پر بیٹھے تھے۔ سمندر کی لہروں سے اٹھتی سرد ہوائیں اسفند کو اندر تک جما رہی، لیکن اسے کہاں فکر تھی۔ اگر ہمیں کوئی چیز پسند آ جائے تو ہمیں اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں بالکل، اور اگر وہ چیز کسی اور کی ہو تو؟ جیسی دوسری چیز لے لو۔ دوسروں کی چیز چھیننا اچھی بات نہیں، اور اگر اس جیسی اور ہو ہی نہ تو؟ کیا بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے یار؟ احمد چڑھ کر بولا۔ چھوڑ ان باتوں کو اور یہ دیکھ، تیرا دوست تیرے لیے کیا لایا ہے۔ احمد نے شاپر سے 2 کانچ کی بوتلیں نکالی۔ اوہ واہ، یہی تو ہے ہمارے دکھ درد کی ساتھی۔ شراب کو دیکھ کر اسفند کی رال ٹپکنے لگی۔ یار میں نے جب اس کی تصویر دیکھی تھی رامین کے موبائل میں، تبھی اس پہ دل ہار بیٹھا تھا۔ شراب کے نشے میں اسفند بنا کچھ سوچے سمجھے بولتا چلا گیا۔ میں اتنی دور صرف اس رامین سے کہہ کر یہاں اپنے ساتھ لایا۔ اسے بے پناہ محبت ہے مجھے، اور مجھے آج پتہ چلا کہ وہ حسن کے نکاح میں ہے۔ اسے کسی اور کا ہوتے کیسے دیکھ سکتا ہوں یار؟ پیار، محبت، ناز نخرے، ستانا منانا سر آنکھوں پہ، مگر خدارا محبتوں میں شامل کوئی تیسرا نہ ہو۔ واہ واہ، کیا بات ہے صاحب، چھا گیا آپ۔ احمد بھی شراب کے نشے میں اسفند کے سنائے شعر کی تعریف کرنے لگا۔ میں مر جاؤں گا اس کے بغیر یار۔ اسفند کی زوردار چیخ سمندر کی لہروں سے ٹکرا کر فضا میں گونجی تھی۔ اسفند گھر نہیں آیا ابھی تک؟ کھانا کھاتے رحمان صاحب نے فکر مندی سے پوچھا۔ بابا شاید اپنے کسی دوست کے ساتھ ہو، رامینا نوالا چباتے جواب دی۔ نہیں صاحب، دن کو اسفند میں آئے تھے، پھر پتہ نہیں انہیں کیا ہوا، غصے سے آگ بگولا ہوتے باہر نکل گئے۔ میں نے خود دیکھا جی انہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو اور غصہ دونوں تھے۔ نیدا نے ہاتھ کا اشارہ کرتے منظر کھینچا۔ اف خدایا، اب پتہ نہیں یہ پاگل لڑکا کہاں چلا گیا۔ تائی نے اپنا سر پکڑتے کہا۔ آپ پریشان نہ ہو ماما، اپنے کسی دوست کے ہاں گئے ہوں گے، آ جائیں گے ابھی۔ رامی نے ماں کو تسلی دینا چاہی۔ پریشے مکہ مزید وہاں بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا اور نیند کا بہانہ کر کے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ نوافل ادا کرنے کے بعد وہ اپنا سر سجدے میں جھکائے روتے ہوئے اپنے رب سے دعا مانگ رہی تھی کہ اللہ، آپ نے آج تک میری کوئی دعا رد نہیں کی۔ اسفند جہاں بھی ہو اسے اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ حسن نے نہ جانے اسے ایسا کیا کہہ دیا ہے، وہ تب سے گھر نہیں آیا۔ یا اللہ، آپ کی گناہ کار بندی کسی اور کے رشتے میں ہوتے ہوئے بھی اسفند سے بے پناہ محبت کر بیٹھی۔ آج تک میری آپ سے واحد دعا صرف مدینہ دیکھنے تک کی تھی، لیکن آج میں آپ سے اپنے محبوب کی سلامتی مانگ رہی ہوں، اسے ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ آنسو موتیوں کی طرح اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر جائے نماز بھگو رہے تھے۔ نہ جانے پھر وہ کتنی ہی دیر یوں ہی سجدے میں جھکی اپنے رب سے دعائیں مانگتی رہی۔ دوپہر کے 3 بج رہے تھے اور اسفند ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ اس کا نمبر بھی بن جا رہا تھا۔ گھر میں سب بہت پریشان تھے۔ اس کے سب دوستوں کو بھی کال کی رحمان صاحب نے، مگر کسی کو کچھ پتہ نہیں اس کے بارے میں۔ سب منہ لٹکائے بیٹھے تھے۔ کیا ہوا آپ سب کو؟ لاؤنج میں داخل ہوتا اسفند ان سب کو ایسے بیٹھا دیکھ کر حیرانی سے بولا۔ رضیہ نے آگے بڑھ کر بیٹے کو گلے لگایا تو ممتا کو سکون ملا۔ پوچھو ذرا اس سے، رات بھر کہاں تھا یہ؟ رحمان کی بھاری بھرکم آواز لاؤنج میں گونجی تھی، جہاں سب خاموش کھڑے اسفند کو دیکھ رہے تھے۔ بلیک شرٹ کی آستین کوہنیوں تک مڑی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں سرخ اور بوجھل نظر آ رہی تھیں۔ کپڑے پوری طرح سے ریت سے بھرے ہوئے تھے۔ میں دوستوں کے ساتھ، اسفند کے الفاظ بھی ادھورے تھے جب ایک زوردار تھپڑ کی آواز لاؤنج میں گونجی، جو رحمان نے آگے بڑھ کر اسفند کے چہرے پر مارا تھا۔ تم نے ڈرنک کی ہے؟
رامین کی آواز سن کر دونوں نے چونک کر پیچھے کھڑی رامین کو دیکھا۔ آئے نیچے، بابا بلا رہے ہیں آپ کو، وہ کہہ کر رکی نہیں۔ جی بابا۔ ہاں ہاں میں نے بلایا ہے بیٹا تمہارے چاچا کا فون آیا ہے، انہوں نے پریشے اور حسن کی شادی کے دن رکھ دیے ہیں۔ تم پریشے کو لے جاؤ، میری کچھ میٹنگز ہیں تو ہم لوگ بعد میں آ جائیں۔ رحمان نے جہاں اسفند کے سر پر دھماکہ کیا تھا وہیں پیچھے کھڑی پریشے کے بھی اوسان خطا ہونے تھے۔ لیکن بابا ایسے اچانک؟ اسفند بکھلا گیا۔ اچانک کہاں بیٹا، ان کی منگنی تو کافی عرصے کی ہو چکی ہے، بس اپنی کہا کا فرض ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اسفند کے پاس الفاظ ختم ہو چکے تھے بولنے کو، دل خون کے آنسو رونے لگا۔ اللہ تعالیٰ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ عطا کیا اور پھر واپس لے لیا، لیکن وہ بھول گیا تھا کہ اس پاک پروردگار کی ذات تو عطا کرنے والی ہے۔ نماز تہجد ادا کرنے کے بعد وہ اب دونوں جائے نماز پر ایک دوسرے کی طرف رخ کیے بیٹھے۔ چہرہ آنسوں سے بھیگا تھا تو اسفند کی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ پری کے آنسو پہنچنے کے لیے اسفند نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا مگر پھر واپس کھینچ لیا۔ تم پریشان نہ ہو پریشے، مجھے رب کی ذات پر پورا یقین ہے، میں نے اس سے ہمارا حلال رشتہ مانگا ہے۔ پریشے کا چہرہ آنسوں سے بھیگا تھا تو اسفند کی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ پری کے آنسو پہنچنے کے لیے اسفند نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا مگر پھر واپس کھینچ لیا۔ تم پریشان نہ ہو پریشے، مجھے رب کی ذات پر پورا یقین ہے، میں نے اس سے ہمارا حلال رشتہ مانگا ہے اور اس کی ذات تو عطا کرنے والی ہے، وہ دے کر چھینتا نہیں۔ میں وہاں جا کر بات کروں گا چاچا سے، وہ مان جائیں گے۔ تم کسی گمان میں ہو اسفند، عشق، محبت، وعدے، قسمیں سب ختم ہو جاتا ہے جب باپ کہتا ہے کہ میری بیٹی میرا مان نہیں توڑے گی۔ پریشے کا ایک ایک لفظ آنسو میں بھیگا تھا۔ اسفند کے پاس جواب میں خاموشی کے سوا کچھ نہ تھا۔ کتنی ہی دیر وہ ایسے بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ یہ مہندی کا فنکشن تھا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اسفند نے اس کے ہاتھوں پہ کسی اور کے نام کی مہندی سجی دیکھی۔ یہ کیسا امتحان ہے میرے مالک، یا اللہ، میں اپنی مخلص اور حلال محبت کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ حسن نے نہ جانے کتنی بار اسے اس بات کا احساس دلا کر اس کا دل جلایا تھا۔ پریشے کا دل مرجھا گیا تھا، ہر طرف تاریکی چھائی تھی، زندگی میں اب اندھیرا چھانے کو تھا۔ اسفند نے کوئی فنکشن اٹینڈ نہیں کیا تھا، گھر میں رش ہونے کی وجہ سے اس کا پریشے سے ملنا بھی ناممکن تھا۔ آج بارات تھی۔ اسفند چھت پہ جائے نماز بچھائے نماز تہجد ادا کرنے کے بعد اپنے رب کے حضور سجدہ کیے ہوئے تھا۔ آنکھوں سے آنسو سجدے کی جگہ بھگو رہا تھا۔ کیا مرد واقعی ایک عورت کے لیے رو سکتا ہے؟ ہاں بالکل، جب اس کی محبت مخلص اور حلال ہو۔ یا اللہ، میرے گناہوں کی اتنی بڑی سزا، اتنا بڑا امتحان۔ یا میرے مالک، تو غفور الرحیم ہے، تو دلوں کے راز جانتا ہے، تو بن مانگے عطا کرتا ہے۔ یا میرے مالک، تجھے تیری خدائی کا واسطہ مجھے میری محبت کا محرم بنا دے۔ یا رب، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ مجھے میرے محبوب سے ملا دے۔ یا اللہ، تو دن کو رات اور رات کو دن میں بدلنے پر قادر ہے۔ اے یوسف کو کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنانے والے، اے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھنے والے، اے محبوب کو عرش پہ بلانے والے، اے عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر اٹھانے والے، مجھے میرے محبوب کا محرم بنا۔ تو نے ہی تو کہا ہے کہ دعا پہاڑوں کو ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے۔ یا میرے رب، اس گناہ گار کی دعا اپنی بارگاہ رسالت میں قبول منظور فرما۔ اور اس کے بعد سجدے سے اٹھا تو اس کا چہرہ اور جائے نماز دونوں بھیگے ہوئے تھے۔ ایک ہاتھ اس کے کندھے پر آیا تو وہ چونک کر مڑا۔ وہ رامین تھی جو آنکھوں میں نمی لیے گھٹنوں کے بل اس کے پیچھے بیٹھی تھی۔ آج بارات ہے اس کی، تمہیں اب بھی لگتا ہے وہ تمہاری ہو جائے گی؟ میری محبت مخلص اور حلال ہے رامین، اور مجھے اس پروردگار کی ذات پر پورا یقین ہے۔ آنکھوں میں نمی اور چہرے پر مسکراہٹ اور دل میں اترتا سکون لیے وہ وہاں سے اٹھا۔ اسفند ہاتھ میں جائے نماز لیے سیڑھیوں سے اتر رہا تھا جب اس کی نظر سامنے پریشان کھڑے عرفان چچا پر پڑی۔ کیا ہوا چچا؟ اسفند، تم ادھر آؤ، میں نے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تمہیں، جلدی چلو، تمہیں بھائی صاحب بلا رہے ہیں۔ اور بولنے کا موقع دیے بغیر وہ اس کا بازو پکڑے وہاں سے لے گئے۔ عروسی لباس میں بھی دلہن بنی بیٹھی پریشے کے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا مانو ابھی پھٹ جائے گا۔ مولوی صاحب نکاح کی اجازت طلب کر کے کمرے میں داخل ہوئے۔ سب عورتیں کمرے میں اکٹھا تھیں۔ یا اللہ،
میں حسن کو کیسے قبول کروں؟ یہ تو منافقت ہوگی اور گناہ بھی کہ میں حسن کے نکاح میں ہوتے ہوئے اسفن سے محبت کروں۔ یا اللہ اپنی اس گناہگار بندی کی مشکل آسان کر۔ پریشے کا دل بند ہو چکا تھا۔ پریشے عدنان بنت محمد عدنان، کیا آپ کو نواب زادہ اسفند ول محمد رحمان سے سکہ راج الوقت مہر 50 لاکھ روپیہ نکاح قبول ہے؟ اسفند کا نام سن کر پریشے کا مرجھایا دل ایک دم کھل اٹھا، جیسے کسی پھول کو لمبی خزاں کے بعد بہار نصیب ہوئی۔ اسے لگا آج خدا نے اس کی بہت نزدیک سے سنی ہے۔ اسفند کا نام سن کر جہاں پریشے خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی، باقی عورتیں حیرت سے آنکھیں پھیلائے سوالیہ نظر سے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں۔ قبول ہے، انتظار ختم ہوا تھا، ہر زندگی میں بہار پھر سے چھانے لگی تھی۔ وہ روسی لباس میں دلہن بنے بیٹھی دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی۔ بے شک دعا پہاڑوں کو ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے۔ اگر یہ حقیقت ہے تو میں قربان جاؤں ایسی حقیقت کی، اور اگر یہ خواب ہے تو کاش میں کبھی جاگوں ہی نہ، اور اس خواب کا سحر کبھی نہ ٹوٹے۔ اس سے اب اور مزید انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور دروازے تک آئی۔ اسفند پتہ نہیں کہاں تھا۔ اس نے جائے نماز بچھائی اور خدا کا شکر ادا کرنے لگی۔ دیکھو اسفند بیٹا، یہاں بیٹھو اور میری بات دھیان سے سنو۔ رحمان نے اسفند کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے کہا۔ اسفند چپ چاپ ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ دیکھو بیٹا، حسن کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی ہے، اور تم جانتے ہو کہ صبح بارات ہے اور تمام مہمان بھی اکٹھا ہیں۔ ہمارے پاس اب اس کے علاوہ کوئی حل نہیں کہ حسن کی جگہ تمہیں پریشے سے نکاح کرنا ہوگا۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس کی تو دعا سن لی گئی تھی۔ یقین پختہ ہوا تھا۔ لگ رہا تھا سارے زمانے کی خوشیوں کو سمیٹ کر اس کی جھولی میں ڈال دیا گیا۔ اس نے فوراً سے ہاں کر دی۔ حسن کو پولیس کیوں لے گئی؟ کہاں لے گئی؟ اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اسفند نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ وہ بس اتنا جانتا تھا کچھ عرصے سے حسن کے تعلقات اسمگلر کے ساتھ گہرے تھے۔ اسفند ابھی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا ہی تھا کہ دروازے کے پیچھے اس کا انتظار کرتی پریشے زور سے آ کر اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ اپنا سر اسفند کے سینے سے لگائے وہ اپنے بہتے آنسوؤں کو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارے یہ کیا؟ بس لگتی معصوم ہو، اندر سے ٹھیک ٹھاک بے شرم ہو۔ اسفند نے اسے خود سے الگ کرتے شرارت سے کہا۔ عروسی جوڑے میں بھی پریشے نے ایک نظر سامنے کھڑے اسفند کو دیکھا۔ سیاہ شیروانی کے ساتھ سیاہ رنگ کا سہرا سر پر سجائے وہ مسکراتا ہوا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ آنسو جنہیں وہ کتنی دیر سے ضبط کیے کھڑی تھی بے اختیار ہی نکلے۔ سرخ رنگ کا عروسی لہنگا، نفاست سے بنے بال، سر پر سجا دوپٹہ، ناک سے ہو کر کان کی لو کو چھوتی وہ بڑی اور چمکدار نتلی، کانوں میں جھولتے بڑے بڑے جھمکے، سرخ پنک سے ڈھکے ہونٹ، کاجل سے بھری آنکھیں جو اور بھی دلکش لگ رہی تھی۔ اسفند کا دل چاہ رہا تھا اس کے سراپے کو اس قدر سراہے کہ الفاظ ختم ہو جائیں۔ اس میں بے شرمی والی کون سی بات ہے؟ تم آواز سے کہتی ہو۔ وہ ایک بار پھر اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ اچھا جی۔ اسفند نے بھی مسکراتے ہوئے اپنے بازو اس کے گرد حائل کرتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ بے شک دعا پہاڑوں کو ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو پھر حلال رشتے کے لیے مانگی گئی دعا کیسے رد کی جا سکتی ہے؟ اور تہجد تو رب کی لاڈلی عبادت ہے نا، اور تہجد ادا کرنے والا اس کا لاڈلا۔ یاد کیا کرو، اس میں بہت سکون ہے۔ آنسو جنہیں وہ کتنی دیر سے ضبط کیے کھڑی تھی بے اختیار بہہ نکلے۔ سرخ رنگ کا روسی لہنگا، نفاست سے بنے بال، سر پر سجا دوپٹہ، ناک سے ہو کر کان کی لو کو چھوتی وہ بڑی اور چمکدار نتلی، کانوں میں جھولتے بڑے بڑے جھمکے، سرخ پنک رنگ سے ڈھکے ہونٹ، کاجل سے بھری آنکھیں جو اور بھی دلکش لگ رہی تھی۔ اسفند کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کے سراپے کو اس قدر سراہے کہ الفاظ ختم ہو جائیں۔ اس میں بے شرمی والی کون سی بات ہے؟ تم آواز سے کہتی، وہ ایک بار پھر سے اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ اچھا جی۔ اسفند نے بھی مسکراتے ہوئے اپنے بازو اس کے گرد حائل کرتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ بے شک دعا پہاڑوں کو ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو پھر حلال رشتے کے لیے مانگی دعا کیسے رد کی جا سکتی ہے؟ اور تہجد کو رد
تو رب کی لاڈلی عبادت ہے نا، اور تہجد ادا کرنے والا اس کا لاڈلا۔ یاد کیا کرو، اس میں بہت سکون ہے۔ تو میں پیارس امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی پیاری سی اور قیمتی سی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ کہانی کو فل واچ کیا کریں، شیئر کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔